السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم 12واں چیپٹر پڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے آزمائش شرط ہے۔ آزمائش مطلب پرکھنا، آزمانا۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی، اکلوتے مطلب اکیلے، کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ پرکھنا مطلب آزمانا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا طے کر لیا۔ طے کرنا مطلب ارادہ کرنا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری مطلب جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز مطلب ایک دن نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر قصائی کی دکان سے سری پائے مطلب سر اور پاؤں خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلی میں سر اور پاؤں لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ دریافت مطلب کرنا مطلب معلوم کرنا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچیقی ہو گئی۔ ناچیقی مطلب ناراضگی ہو گئی، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابی سچ بتائیے کہ کیا بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونا مطلب زور زور سے رونے لگی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی۔ واردات مطلب واقعہ، جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی۔ منادی کرنا مطلب اعلان کرنے والا، اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس سے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض، منصبی اور انعام کے لالچ میں
पुलिस को खबर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की कि वो इससे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचा रखे। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तिहारी मुस्लिम वो मुस्लिम जिसको पकड़ने के लिए इश्तिहार दिया गया हो को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था। खुशी से फूला नहीं समाना वाला बहुत खुश होना। और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले मतलब छानबीन करने वाला अमला को मुलजिम जिस पर इल्ज़ाम लगाया हो इससे इक़बाल जुर्म मतलब जुर्म तस्लीम करवा कर मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह पर बरामद करने का हुक्म दिया। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चले, मैं आला कत्ल और सर और पाँव दोनों की निशानदेही करूंगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गिर जा। मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बर्दाश्ता मतलब गमगीन लहजे में जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चले। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुँचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड़े में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सर और पाँव रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर मकतूल का सर तो आपने मिलाखत फरमा लिया, अब आलात कत्ल बाकी है। आलात मतलब औजार, आला की जमा। इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है जिससे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया है। ढोंग रचाना मतलब फेरेब का जाल फैलाना। और दूसरा आला आपका वो मुखजिर है जिससे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था।